قرنطینہ کیا ہے اور قرنطینہ کا دورانیہ صرف 15 دن کیوں ہے اور اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ذیشان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا چینل ذیشان AK۔ دنیا میں ایک زمانہ برف کا بھی گزرا ہے۔ اس زمانے میں پورا کرۂ ارض منجمد تھا، مشرق سے مغرب تک برف ہی برف تھی۔ اس آئس ایج میں انسان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی کام تھا، اور وہ کام تھا خوراک کی تلاش۔ انسان زندگی کا داغا قائم رکھنے کے لیے برفوں میں مارا پھر رہا تھا۔ قدرت نے رین ڈیئر کو یہ اہلیت بخشی ہے۔ یہ برف سونگھ کر اس کے نیچے چھپا سبزہ تلاش کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے بعد سم مار کر برف توڑتا ہے اور گھاس اور پتے نکال کر کھا لیتا ہے۔ انسان کو جب رین ڈیئر کی اس اہلیت کا پتہ چلا تو اس کے پیچھے چلنے لگا۔ رین ڈیئر جہاں سم مارتا تھا، یہ بھی وہاں برف توڑنے میں مصروف ہو جاتے تھے اور بالآخر خوراک تک پہنچ جاتے تھے۔ انسان نے گوشت کھانا بھی اسی دور میں شروع کیا اور رین ڈیئرز کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ برف میں خوراک کی تلاش اور رین ڈیئرز کا پیچھا، یہ مجبوری انسان کو روس سے امریکہ لے گئی۔ ہمارے DNA میں یہ درج ہے۔ 10 مرد اور عورتیں رین ڈیئرز کا پیچھا کرتے ہوئے روس سے الاسکا پہنچ گئے تھے۔ اس دوران زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا، برفیں پگھل کر پانی بن گئی اور زمین 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ الاسکا پہنچنے والے لوگ چلتے چلتے امریکہ کے وسط میں آ گئے۔ یہ بعد ازاں ملٹی پلائی ہوئے اور مایا سولائزیشن کی بنیاد رکھ دی، جبکہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی نسلیں روس، سینٹرل ایشیا، بر صغیر، مشرق بعید، مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ میں پھیلتی چلی گئی۔ دنیا اس وقت براعظموں میں تقسیم ہو گئی۔ براعظموں کے درمیان سمندر تھے اور ہر سمندر نے ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے الگ رکھا ہوا تھا۔ سمندروں کی وجہ سے تہذیبیں دوسری تہذیبوں کی بیماریوں سے محفوظ تھی۔ شادی کی روایت نے اس دور میں جنم لیا۔ ہمارے DNA کی یادداشت میں درج ہے، دنیا میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب پورے کرۂ ارض پر صرف 2000 لوگ بچ گئے تھے، یعنی سب لوگ مر گئے تھے۔ یہ بہت حیران کن سی بات ہے۔ باقی آبادی نامعلوم بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں عورت محض عورت اور مرد صرف مرد تھا۔ یہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے تھے، لیکن پھر انسان کو پتہ چلا کہ اس غیر محفوظ جنسی تعلق کی وجہ سے ایک انسان کی بیماریاں دوسرے انسانوں تک منتقل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ موت کے خوف نے انسان کو ون مین وومن پر مجبور کر دیا اور انسان نے شادی کرنا شروع کر دی۔ نکاح اور ولیمے بھی اسی دور کی روایت ہے۔ نکاح اعلان ہوتا تھا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور ولیمے کا مطلب ہوتا تھا علاقے کے تمام لوگ اس رشتے سے واقف ہو جائیں تاکہ یہ غیر محفوظ اختلاط کی غلطی نہ کرے اور یوں بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ یہ تکنیک کارگر ثابت ہوئی اور بیماریاں رک گئی، لیکن پھر انسان نے سفر کے سمندری ذریعے ایجاد کر لیے اور بحری جہاز بنائے اور براعظموں سے رابطے میں آ گئے۔ یہ بحری رابطے ایک خطے کی بیماریاں دوسرے خطوں تک پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ TB آئی تو یہ میڈیٹیرینین تک پوری دنیا میں لاشیں بچھاتی چلی گئی، اور چیچک، خناق، کالی کھانسی اور خسرہ آیا تو یہ بھی چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسان نے ان اموات سے سیکھا، آپ ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر، اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ سمندروں کے کنارے احاطہ بنا دیے گئے اور بحری جہازوں سے اتارنے والے لوگوں اور عملے کے لیے 40 دن ان احاطوں میں رہنا لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ 40 دن کیوں؟
انسان نے تجربوں سے سیکھا ہے ہمارے جسم میں 40 دن بعد ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، صرف انسان کے دماغ، دل اور آنکھوں کے خلیے مستقل ہوتے ہیں، یہ نئے نہیں بنتے، باقی سارا جسم خود کو بناتا اور توڑتا رہتا ہے۔ یہ شکست و ریخت زیادہ سے زیادہ 40 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری موجود ہے تو یہ 40 دن میں سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا سمندروں کے کنارے آباد شہروں کی انتظامیہ مسافروں اور عملے کو 40 دن تک احاطے میں رکھتی تھی، جس کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی اور بیمار لوگوں کو واپس بھجوا دیا جاتا تھا۔ 40 دن کا یہ سلسلہ فرانس میں شروع ہوا تھا۔ فرینچ زبان میں 40 کو کوروئن اور دن کو ٹائن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مناسبت سے 40 دن کے اس قیام کو کوارنٹائن یعنی اردو میں قرنطینہ کہا جاتا ہے۔ فرانس کا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، پوری دنیا نے اس سے کاپی کیا اور بہت سارے امراض کنٹرول ہو گئے۔ لیکن پھر کولمبس نے 1492 میں امریکہ دریافت کر لیا، جس کے ساتھ ہی وہ لوگ دنیا سے مل گئے، جس کے آباء و اجداد آئس ایج میں رین ڈیئر کا پیچھا کرتے ہوئے الیسکا کے ذریعے امریکہ پہنچے تھے۔ یہ لوگ اس وقت تک جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، اس میں شادی کا انسٹیٹیوٹ بھی موجود نہیں تھا، یہ جانوروں کی طرح اختلاط کرتے تھے، لہٰذا ان میں وہ تمام بیماریاں موجود تھیں جن پر ہماری دنیا قابو پا چکی تھی۔ چنانچہ کولمبس جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹا تو یہ ماضی کی تمام بیماریاں اپنے ساتھ لے آیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرینچ، پرتگالی، ڈینش، برٹش اور ڈچ جہاز ران بھی امریکہ پہنچ گئے، یہ بھی واپسی پر بیماریوں کے تحفے لے آئے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت آ گیا جب پورا یورپ بیمار ہو چکا تھا اور یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے فرانس کی طرح ہر پورٹ پر قرنطینہ بنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بحری سفر کرنے والا ہر شخص اس قرنطینہ میں 40 دن پورے کیے بغیر ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1928 میں اینٹی بایوٹک ایجاد ہو گئی، بیماریوں کے بیکٹیریاز کا علاج ممکن ہو گیا تھا، جس کے بعد قرنطینہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آج آپ کو کسی پورٹ پر 40 دن انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ بلڈ ٹیسٹ اور اینٹی بایوٹک ہیں۔ ڈاکٹر کسی بھی انسان کا خون ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر بیماری نکل آئے تو اینٹی بایوٹک کے ذریعے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے اور چند گھنٹے بعد محفوظ ہو جاتا ہے۔ یوں انسان نے بیماریوں کا تدارک کر لیا، لیکن قدرت انسان اور انسانی تدبیر سے لاکھوں کروڑوں گنا تگڑی ہے، چنانچہ اس نے نئے انداز سے حملے شروع کر دیے۔ بیکٹیریا کے بعد وائرس شروع ہو گئے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس میں کیا فرق ہے؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہم انسانوں میں 27 ٹریلین باڈی سیلز ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا وجود ان سیلز یعنی خلیوں سے بنتا ہے، جبکہ ہمارے جسم میں 39 ٹریلین اچھے برے بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریاز ہماری زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، یہ خوراک ہضم کرتے ہیں، ہمارے خون بناتے ہیں اور ہمیں حرکت پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ برے بیکٹیریا ہمیں بیمار بناتے ہیں، یہ ہمیں کمزور اور لاغر کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے برے بیکٹیریا مثلاً پس پیدا کرنے والے بیکٹیریا اینٹی بایوٹک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ وائرس بیکٹیریا سے مختلف ہیں، اس پر اینٹی بایوٹک کا اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیں بیمار کیے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ انسان کو جب بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو ادویات اس پر بے اثر ہو جاتی ہے، یہ صرف اپنے قوت مدافعت کے ذریعے ہی بیماری سے باہر آتا ہے۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا، وائرس زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں اپنے آپ دکھا دیتا ہے، یہ بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتیں کورونا سے متاثرہ ہونے والے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو 14 دن قرنطینہ میں رکھتی ہیں۔ دوسرا، دنیا میں اگر کورونا کا کوئی علاج موجود ہی نہیں تو پھر 97% مریض ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟
یہ لوگ اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اچھی خوراکیں کھاتے ہیں اور ٹینشن فری رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ 1-2 ہفتے میں صحت مند ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ حکومت انہیں آئسولیشن میں کیوں رکھتی ہے؟ تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، مریض کورونا کے وائرس دوسرے لوگوں تک منتقل نہ کر سکے۔ آپ سب سے درخواست ہے، آپ اگر خود اور دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے گھروں میں ایک کمرے کو قرنطینہ بنا لیں۔ جس بھی شخص میں کورونا کی علامتیں ظاہر ہوں اس کمرے تک محدود کر دیں۔ اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھیں، فون پر بات کریں اور خوراک کا ذخیرہ بھی ایک ہی بار اسے دے دیں۔ مریض کمرے میں رہیں، کتابیں پڑھیں، ٹی وی دیکھیں، موبائل فون پر ویڈیوز دیکھیں، 10-15 گھنٹے سوئے اور ہر 10 منٹ بعد 2 گھونٹ پانی پیے۔ یہ انشاءاللہ تعالی 10 دن میں صحت یاب ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بات پلے باندھنا ہوگی، یہ آسمانی آفت ہے، یہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی۔ آپ اس میں اپنی بدعمالیاں یا گناہ تلاش نہ کریں۔ آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں، چنانچہ آپ بھی قرنطینہ میں بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کریں۔ یہ انشاءاللہ اگلے 15 دن میں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 15 دن کا قرنطینہ لینا ہے اور بس۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ ہمارا چینل جلد سے جلد سبسکرائب کر دے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔